بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامتی ہے مسلمین پہ، مسلمین پہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہے۔ مسلمین اسے کہتے ہیں جو رسولوں کی طرح اللہ سے مخلص ہوتے ہیں اور رسولوں کی طرح قرآن کی پیروی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، اور سلامتی ان پہ ہوتی ہے، اور غیر مسلمین کے لیے وہ سلامتی کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ مندر والا جو ایشو ہے، جو لوگوں نے فرقہ پرست ہیں، کچھ دن کے دماغ میں کچھ گھسا ہوا ہے، مولوی نے گھسایا ہوا ہے، یا کچھ اپنے دین کے معاملے میں جنونی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، معتدل رہنے کی اجازت ہے، اور حکمت ہے۔ قرآن کو حکمت کہا گیا ہے۔ اس حکمت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے حکم ہیں وہ پر حکمت ہیں، اللہ حکیم ہے۔ اس حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کراہت کا باعث نہیں ہے، ہر ایک کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ وہ اس حکمت کو سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ میں آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ خدا را اللہ کے واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنیں، دیکھیں ایسے مسلم نہیں بنتا جب تک اللہ کی نہیں مانو گے آپ رسولوں کی طرح۔ رسول کی پیروی تب ہی ہوگی کیونکہ رسول جو ہے کلمات اللہ کے ہیں قرآن مجید میں، اور قول رسول کریم ہے۔ وہ یہ قرآن مجید میں اللہ نے بتلایا کہ یہ رسول کا قول ہے، رسول یہی کہے گا اور یہ کلمات میرے ہیں۔ تو لہٰذا بات کو سمجھیں کہ آپ اس حساب سے چلیں۔ مندر ہو گیا، کلیسا ہو گیا، بدھسٹ کی عبادتوں کی کوئی بھی ہو گئی، یہ وہاں بننے کی اجازت ہے، لیکن وہاں جہاں کمیونٹی ہو اسی حساب سے جہاں آبادی ہے ان کی اسی حساب سے وہاں چھوٹی سی جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ خود اپنی جگہ پرچیز کریں اور خود اس پہ پیسہ لگائیں۔ گورنمنٹ جو مسلم گورنمنٹ ہے، دوسری گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، جو مسلم گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے اس کو پروٹیکشن کرنا۔ نہ وہ فنڈ دے سکتی ہے، نہ وہ وہاں زمین پرووائڈ کر سکتی ہے سرکاری سطح پر۔ اگر آپ ایسے نہیں کرنے دیں گے، مندر نہیں بننے دینا جی اسلام آباد میں۔ یہ اسلام آباد کس نے نام رکھا ہے؟ انسانوں نے رکھا ہے یا اللہ نے رکھا ہے؟ اگر آپ مندر وہاں نہیں بننے دیں گے تو آپ ویری نیکسٹ کسی ملک میں مسجد کا مطالبہ نہیں کر سکتے پھر آپ، کیونکہ آپ تو شر پسند ہیں، آپ تو فسادی ہیں، آپ تو خود پرست ہیں۔ پھر آپ یہ سوچ لیں کہ کسی ملک میں آپ مسجد کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یا آپ کو کوئی وہاں آ کے مار دے یا قتل کر دے تو گورنمنٹ سے ان کی شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام ہے پروٹیکشن کرنا، نہ کہ فساد شر پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ کا ہے یہ اہل کتاب جو قرآن کے کافر ہیں نا، جو قرآن اہل کتاب کہا اسے جو قرآن پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اہل کتاب ان کو نہیں کہا یہودیوں عیسائیوں کو، اللہ تعالیٰ نے کہا اہل کتاب۔ یہ جو قرآن ہے کتاب ہے ہی قرآن، اور کوئی کتاب نہیں۔ الکتاب کا تمام کتابیں رسولوں کی جو ہیں تمام صحیفے ہیں اس کے اندر ہیں، اور کوئی کتاب نہیں ہے پوری کائنات میں۔ فی الحال یہی کتاب ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ تو لہٰذا جو اس میں کہہ دیا گیا ہے وہی حرف اول اور حرف آخر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کے علماء جو مختلف فقہ کے ہیں، یہ جو رنگ برنگی پٹیاں پڑھاتے ہیں یا رنگ برنگی کتابوں سے بتاتے ہیں، وہ اللہ نے نہیں دیں۔ سورہ سبا کی 44 نمبر آیت میں ہے کہ جن کتابوں کی یہ تدریس کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں اور حوالے دیتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں دی، ہم نے نازل نہیں کی، یہ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کی ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کی نہیں ہے، یہ اللہ پہ تہمت مانتے ہیں۔ لہذا اللہ کی کتاب کو آئین بنائیں، قانون بنائیں، اور وہی سنت ہے جو اس میں درج کر دی۔ سنت کا مطلب ہے دستور، طریقہ جو اللہ نے اس میں بتا دیا ہے وہی مسلمین پہ لاگو ہے اور پوری کائنات کے لیے سلامتی کا باعث ہے۔ جب آپ مسلم بن کے رسولوں کی طرح خالص اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، عبادت کا مطلب ہے اس کے حکم پہ عمل کرنا۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزے رکھ لیے، نہ عبادت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ عمل سے ہے، جو احکامات اللہ کے ہیں اس پہ عمل کرو گے تو دنیا میں سلامتی کا باعث تم بنو گے۔ مسلمین جو بہتری چاہتے ہیں، اور جب تم سلامتی کا باعث ہی نہیں بنو گے تو غیر مسلم تمہاری طرف کس طرح آئیں گے مسلم ہونے؟ یہ فرقوں کے جو جتنے بھی ہیں تمام فرقوں کے علماء یہ نہیں بول رہے اس بات پہ۔ کیوں بولیں؟ یہ بول رہے ہیں تو پھنستے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پھر مسجدوں میں رہنا پڑے گا اندر اپنے، اور حکم بھی یہی ہے۔ دیکھیں اسلام جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو بتایا گیا ہے وہ کردار سے ثابت ہے، لین دین سے ثابت ہے، میل ملاپ سے ثابت ہے۔ وہ جلسے جلوس نکالنے سے نہیں ہے جس طرح یہ سب نکالتے ہیں، بریلوی نکالتے ہیں، شیعہ نکالتے ہیں، اور یہ دوسرے جتنے نکالتے ہیں، یا ہندو روڈ پہ نکالتے ہیں، یا کرسچن جو موم بتیاں لے کے چلتے ہیں۔ غلط ہے یہ، اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو مسجدیں عبادتیں گاہیں کسی کی بھی ہیں جس کے اندر وہ رہ کے پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ہی رہ کے کرنی ہے۔ باہر آ کے کرو گے تو پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ اس پہ اعتراض، وہ اس پہ اعتراض، یہ فساد پیدا ہوتا ہے۔
تو لہٰذا اس کے اندر ہی رہیں اور خدا را اللہ کو مانیں اگر مسلم بننا ہے تو. اگر مسلمین کی حالت میں جان دینی ہے تو مرنے سے پہلے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، اور اپنی اصلاح کرتے رہیں اور خود کو دیکھتے رہیں کہاں کھڑے ہیں. تو دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنے، فساد کا باعث نہ بنے. طنز اور ٹچکریں کرنے ہیں تو ہر ایک کی عادت ہے. پہلے خود کے گریبان میں جھانکیں کہ آپ مسلم ہیں بھی کہ نہیں. آپ نے قرآن مجید اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنی عمریں ہو گئی ہیں، اتنی باتیں کرتے ہو، دنیاوی رنگ برنگی کتابیں پڑھ لی، قرآن کو ترجمے سے کبھی پڑھ کے دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کے اندر؟ جب آپ کو اللہ کا حکم ہی نہیں پتہ اور آپ اللہ کی کتاب پڑھنے کو بھی تیار نہیں، پھر کس لیے مسلم ہو آپ؟ منافقین ہو آپ. اسے دوغلا کہتے ہیں، دوغلے معیار کے دوغلے پن لوگ جو شکل اور حلیے سے تو مسلمان لگتے ہیں، عمل سے وہ کسی اور کی کتابوں پہ عمل کر رہے ہیں. کمال ہو گئی یار تمہارے والی. کچھ تھوڑا سوچو، دوسروں کے دماغ کو لے کے مت چلو، اپنے کو سوچو. اللہ کہتا ہے میں نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا دونوں. میں نے انسان کو تخلیق کیا، اسے بولنا سکھایا، بیان سکھایا، اور اسے قرآن کی تعلیم دی، اور اچھے برے راستے سارے سکھا دیے، دونوں سکھا دیے ہیں. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اچھے پہ جاتا ہے برے پہ جاتا ہے. اللہ کی مانے گا تو اچھے پہ ہے، غیر اللہ کی مانے گا اور غیر اللہ کی کتابوں پہ عمل کرے گا تو برے راستے ہیں. کیوں؟ کہ وہ حرام کاموں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور شارٹ کٹ ثواب کے طریقے بتاتے ہیں. قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن پریکٹیکل بک ہے، عمل کی کتاب ہے. یہ جو اللہ نے مشین بنائی ہے نا انسان، اس کی بک ہے، مینول بک ہے. اس کے حساب سے چلو گے تو فائدہ ہے، ادروائز نقصان ہوگا. جزاکم اللہ خیر کثیرہ.